قبل از پیدائش کلاس 1 میں خوش آمدید۔ ہم بات کریں گے حمل سے جو جذباتی، جسمانی اور ذہنی تبدیلیاں آتی ہیں۔ پرہیز سے لے کر 20 ویک تک آپ کو اس ویب سائٹ www.midyorks.nhs.uk/maternity پر مختلف زبانوں میں معلومات مل سکتی ہے۔ ہم آپ کو یہ معلومات اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ بچہ ہونے سے پہلے آپ کو کوئی یہ نہیں بتاتا کہ یہ وقت کتنا اچھا یا کتنا مشکل ہو سکتا ہے۔ یہ جو تبدیلیاں ہیں یہ بالکل عام ہیں، آپ کو فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ اس ٹیم میں آپ کی اپنی نامزدہ میڈوائف ہوگی جو آپ کو اپنا ٹیلی فون نمبر دے گی جس پر آپ اسے رابطہ کر سکیں گی۔ اس ٹیم میں اور بھی میڈوائف ہوں گی اور ایک ڈاکٹرز کی ٹیم بھی ہوگی، اور یہ سب آپ کو ہماری تینوں سائٹ پر فراہم ہے۔ آپ اس ویب سائٹ پر مختلف زبانوں میں لیفلٹس جو ہے نا وہ ایکسیس کر سکیں گی۔ اردو میں بھی ہیں، گجراتی میں بھی ہیں، باقی اور زبانوں میں بھی ہیں۔ تو جو اورنج بٹن ہے نا آپ اس کو دبائیں گی تو آپ کو سارے لیفلٹ جو ہے نا آپ کی زبان ہے اس میں آپ کو مل جائیں گے۔ اب میں بات کر رہی ہوں آپ سے اسکریننگ کے بارے میں۔ تو اسکریننگ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ٹیسٹ آپ کو آفر کیے جائیں گے۔ تو پہلا جو ہے وہ ہے بلڈ ٹیسٹ، اس کے بارے میں آپ سے بات کروں گی۔ جو روٹین بلڈ ٹیسٹ ہم کرتے ہیں وہ آپ کی آئرن لیول چیک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ کو خون کی کمی تو نہیں ہے، اور پھر آپ کی فیریٹن، یہ آپ کے جو سٹورز ہوتے ہیں وہ ہم چیک کرتے ہیں، اور پھر آپ کا بلڈ گروپ ہم چیک کریں گے، دیکھیں گے کہ آپ کا بلڈ گروپ کون سا ہے ریسس اور اینٹی باڈیز کے لیے۔ پھر ہم چیک کرتے ہیں کچھ انفیکشس ڈیزیزز یعنی کہ ہیپیٹائٹس بی، HIV، سفلس اور سکل سیل اور تھیلیسیمیا، اور ان کے علاوہ ہم ریکویسٹ کریں گے 2 اسکینس۔ پہلا اسکین جو ہے وہ ڈیٹنگ اسکین ہے، اس پر آپ کی بچے کی ڈیٹ کا پتہ چل گیا کہ کب آپ کا بچہ ہوگا اور کتنے ویک آپ پریگننٹ ہیں، اور اس کے ساتھ اگر آپ اسکریننگ کرانا چاہیں ڈاؤن سنڈروم، ایڈورڈز اور پٹھاوس کی تو وہ بھی کرا سکتی ہیں۔ یہ جو ڈاؤنس، ایڈورڈز اور پٹھاوس ہیں یہ ایک معذوری ہوتی ہے بچوں میں، تو آپ اگر جاننا چاہیں کہ آپ کے بچے میں یہ معذوری ہیں تو آپ کرا سکتے ہیں۔ تو میڈوائف آپ سے یہ پوچھے گی۔ تو اس میں کیا کرتے ہیں، پہلا جب اسکین کرتے ہیں نا 11 اور 14 ویکس کے درمیان میں، تو اسکین پر بچے کی جو گردن ہے نا اس پر پیچھے ایک جگہ اس کو نیوکل فالٹ کہتے ہیں، تو وہ ناپ لیتے ہیں اس جگہ کا، اور پھر آپ سے آپ کا بلڈ لیں گے، آپ کا وزن وغیرہ چیک کریں گے، اور یہ ساری انفارمیشن جو ہے نا وہ آپ کمپیوٹر میں ڈالتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے کہ ایسا بچہ ہونے کے آپ کو کتنا خطرہ ہے، خطرہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے۔ اگر خطرہ کم ہوا تو وہ کچھ نہیں کریں گے، لیکن یہ آپ کو گارنٹی نہیں دیتا کہ آپ کے بچے کو کوئی ان معذوریوں میں سے معذوری نہیں ہے۔ اگر جو خطرہ زیادہ آیا تو پھر وہ آگے جا کے آپ کو اور ٹیسٹ جو ہے نا وہ آفر کریں گے، اور ان میں سے ایک ٹیسٹ ہے وہ ٹیکے کے ذریعے جو بچے کے آس پاس پانی ہوتا ہے نا، جس تھیلے میں بچہ ہوتا ہے تو وہ پانی نکالتے ہیں تو وہ بھیجتے ہیں ٹیسٹ کے لیے۔ اس ٹیسٹ سے ان کو ہاں یا نا میں جواب مل جاتا ہے، لیکن ساتھ آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ تھوڑا سا چانس ہے بچہ ضائع ہونے کا بھی، یہ پتہ لگنے سے پہلے کہ یہ بچے کو یہ معذوری ہے کہ نہیں۔ تو آپ پلیز اس کے بارے میں ضرور اپنے ہسبینڈ سے، اپنی فیملی سے بات کریں، اور پھر جب اپنی اپوائنٹمنٹ آئیں گی تو ضرور میڈوائف کو بتانا کہ کون سا اسکین آپ کے لیے آرڈر کریں۔ دوسرا جو اسکین ہے وہ اس کو ہم اناٹمی اسکین کہتے ہیں، اور وہ 18 اور 20 ویک کے درمیان میں ہوتا ہے،
اور اس میں بھی جو ہے نا بچے کو سر سے لے کر پاؤں تک اچھی طرح سے دیکھتے ہیں، اندرونی اور جو جتنے بھی چیزیں جیسے کہ دل، پھیپھڑے، کڈنیز وغیرہ وہ سب چیک کرتے ہیں، اور بچے کی جو ٹانگیں وغیرہ ان کا بھی ناپ وغیرہ کرتے ہیں، اور وہ بھی بہت ڈیٹیل اسکین ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ویب سائٹ آپ کے سامنے ہے، آپ اس ویب سائٹ سے بہت ساری معلومات حاصل کر سکتے ہیں. اس پر آپ کو پتہ چلے گا کہ کب آپ نے مڈ وائف کو بتانا ہے کہ آپ پریگننٹ ہیں، اور کون کون سے آپ کے ٹیسٹ ہوں گے اور کس کس وقت پر ہوں گے. تو یہ کافی اس کا نام ہے میرا سفر پریگنسی میں، یعنی کہ زچگی کے دوران آپ کا سفر، اور یہ آپ کو ساری معلومات آپ کو حاصل ہو جائے گی. حمل کے دوران آپ کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہے. آپ نے پانی زیادہ پینا ہے، کیونکہ پانی پینے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی صحت پر اچھا اثر پڑتا ہے. آپ کی یہ جو پریشانی ہے وہ کم کرتا ہے. کبھی کبھی آپ کو تھوڑی تھکاوٹ یا تھکان محسوس ہوتی ہے، وہ بھی اس سے آپ کو مدد ملتی ہے. اور دوسرا آپ کا جو دماغ ہے وہ بھی پھر اچھا کام کرنے لگتا ہے جب آپ پانی کی مقدار جو ہے نا اپنے خوراک میں زیادہ استعمال کرتی ہیں. دوسرا اچھی چیزیں کھانی چاہیے جو آپ کی صحت کے لیے اچھی ہے، جیسے کہ فروٹ ہوتا ہے، ویجیٹیبلس ہوتے ہیں، اور وہ چیزیں کھانی جس سے آپ کو بھی طاقت ملے گی اور پھر آپ کے بچے کو بھی طاقت ملے گی. اور آپ کی جو پوری جسم ہے اس کو ریلیکس کرنے کے لیے میوزک، کچھ عورتیں ہیں وہ میوزک سننا چاہتی ہیں، کچھ نعت سنتی ہیں، کچھ تلاوت کرتی ہیں. جو بھی آپ سمجھتی ہیں نا کہ آپ کے جسم کو بالکل اچھا سا نرم سا کرتا ہے اور آپ کو ریلیکس کرتا ہے، وہ آپ کریں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچہ بھی یہ ساری چیزیں محسوس کرتا ہے. اور پیٹ پر ہاتھ رکھنا یا ایسے ملنا، اس سے بھی بچے کو پتہ چلتا ہے، اس کے جو دماغ ہے اس پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے. اور باقی جو بندے ہیں آس پاس وہ بھی اگر بات کریں تو اس سے بھی بچے پر اثر پڑتا ہے، اور وہ بچہ ریلیکس ہوتا ہے. اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا جو آئی کیو یعنی کہ اس کا ذہن بہت تیز ہوتا ہے عام بچوں کے بنسبت. اور آپ نے حمل کے دوران جو ہے نا خوراک اچھی کھانی ہے، جیسے کہ آپ نے ٹی وی وغیرہ پر بھی ایڈورٹائز وغیرہ بھی دیکھتے ہیں کہ 5 چیزیں جو ہے نا وہ دن میں لازمی کھانی چاہیے، یعنی کہ وہ بے شک فروٹ میں آئیں یا ویجیٹیبلس میں آئیں. اور گوشت اگر آپ کھا سکتی ہیں تو وہ بھی کھائیں، لیکن ساری چیزیں جو ہیں ان کا اپنا جو ہے نا مقدار جو ہے نا وہ ٹھیک ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ ایک چیز ہی زیادہ کھانی ہے، صرف فروٹ ہی کھانے ہیں، ایسا نہیں ہے. آپ کو مکس ڈائٹ کھانی ہے، ویری ڈائٹ کھانی ہے، تاکہ جو ہے نا ہر چیز سے آپ کو اچھی طرح سے جو ہے نا طاقت ملے اور آپ کے بچے کو بھی. اور جو چیزیں آپ نے نہیں کھانی ہیں وہ حمل کے دوران وہ یہ ہیں، آپ نے کوئی بھی ان پاسچرائز چیز جو ہے وہ نہیں کھانی. دودھ جو ہے جو سپر مارکیٹ سے ملتا ہے آپ وہ لے سکتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن فارم سے جو ملتا ہے اس کو رو ملک کہتے ہیں، وہ آپ نہیں لے سکتے کیونکہ وہ پاسچرائز نہیں ہوتا. اور دوسرا انڈا جو ہے آپ کھا سکتی ہیں اگر اس چھلکے کے اوپر اسٹیمپ لگی ہوئی ہے نا لائن کی یا دوسری ریڈ اسٹیمپ ہے، تو یلو جو حصہ ہوتا ہے انڈے کا پیلا حصہ وہ آپ کچا کھا سکتی ہیں. اگر اسٹیمپ نہیں لگی ہوئی تو پھر وہ پورا کا پورا پکانا چاہیے آپ کو، یا تو اس کو ہارڈ بوائل کریں یا پھر اس طرح مل کر کے کھائیں. مچھلیوں میں سے آپ سوٹ فش، مالین اور شارک جو ہے نا وہ نہیں کھا سکتی، لیکن باقی جو فشز ہیں جیسے کہ ہیڈک، کاڈ، باسا وغیرہ وہ کھا سکتی ہیں. ٹیونا 2 یا 3 ڈبے ہفتے میں کھا سکتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں. گوشت میں سے آپ گوشت تو سارے کھا سکتی ہیں، لیکن میک شور کریں کہ وہ جو ہے نا پکے ہونے چاہیے، اچھا کچے نہیں ہونا چاہیے.
کلیجی جو ہے وہ آپ نہیں کھانی، کسی قسم کی بھی کلیجی ہو وہ نہیں کھانی، کیونکہ اس میں وٹامن اے کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اور وٹامن اے جس چیز میں بھی زیادہ ہے وہ بچے کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اور دوسرا جیسے کہ بٹیر وغیرہ ہیں وہ بھی نہیں آپ کھا سکتی، اور کوئی بھی ان پاسچرائز ملک جیسے کہ میں نے کہا آپ نہیں کھا سکتی۔ چیز جو ہے نا وہ آپ جن میں بلو وینس ہوتی ہیں یا جن میں اسٹرانگ اسمیل ہوتی ہے وہ آپ نہ کھائیں۔ چیڈر، موزریلا، فیلاڈیلفیا یہ والی کھا سکتی ہیں۔ اچھا، میک شیور کریں جو بھی چیز ہے وہ پاسچرائز ہو، اگر ان پاسچرائز ہے تو پلیز وہ نہ کھائیں۔ اور گوشت وغیرہ اچھی طرح سے پکا کے کھانا ہے آپ نے۔ دوسرا، آپ اگر چاہتی ہیں نا کہ آپ کا بچہ اپنے گھر پر ہو تو یہ بھی ارینج ہو سکتا ہے۔ آپ اپنی میڈ وائف سے بات کریں اس کے متعلق، تو وہ سارا جو ہے نا بندوبست آپ کے لیے کرے گی اور آپ کو ٹھیک سے ساری بات بھی سمجھا دے گی، ٹھیک ہے۔ گھر پر بچہ ہونے کے فائدے۔ گھر پر بچہ ہونا اتنا ہی فائدہ مند ہے جتنا کہ آپ ہاسپٹل میں بچہ ہونے کے فائدے ہیں عام عورتوں کے لیے، کیونکہ جب آپ گھر پر ہوتی ہیں تو آپ بہت ہی اپنے آپ کو ریلیکس فیل کرتی ہیں اور اپنے آپ کو کام فیل کرتی ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ کچھ درد کے کچھ ہارمونس ہوتے ہیں جو درد کم کرنے کے لیے اندر عورت کے اندر جو ہے نا وہ ریلیز ہوتے ہیں، تو یہ کافی اچھا فیل کرتی ہیں عورتیں۔ کچھ سب کے لیے نہیں ہے لیکن کچھ عورتیں کافی اچھا فیل کرتی ہیں۔ تو آپ اگر ایسا چاہتی ہیں کہ آپ کا بچہ گھر پر ہو تو آپ اپنی میڈ وائف سے بات کر سکتی ہیں، اور ہم میڈ یوکس میں ایک مخصوص ٹیم ہے جس کا نام ہے ہوم برتھ ٹیم، تو آپ کی میڈ وائف اس ٹیم سے رابطہ کرے گی اور پھر آپ کے لیے جو ہے نا گھر پر بچہ ہونے کے سارے انتظام وہ خود کرے گی۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ واٹر برتھ چاہتی ہیں تو پول بھی آپ کے لیے جو ہے نا فری پول بھی ہائر کر سکتی ہیں میڈ وائفس۔ پریگنسی کے دوران کچھ تبدیلیاں آتی ہیں عورت میں جو آپ کو شاید اچھی نہیں لگے، پر یہ سب نارمل ہے۔ آپ ہو سکتا ہے کہ دل آپ کا خراب ہو، الٹی یا قے ہو، کمر کی تکلیف ہو، قبض کی تکلیف ہو، یا آپ کی جسم کی ظاہر ہے وہ تو چینجز آئیں گے، کیونکہ جب آپ کا پیٹ بڑھے گا تو پہلے کی طرح آپ کی شیپ بھی نہیں رہے گی، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نارمل ہیں، آپ کو ان سے گھبرانا نہیں چاہیے، یہ نہ سمجھنا کہ یہ بہت کچھ کوئی عجیب سی بیماری ہوگی ہے یا کچھ ہے۔ یہ ہر عورت جو ہے نا کچھ نہ کچھ ان چیزوں سے ان کو ضرور وہ سب جو ہے نا محسوس کرتی ہیں۔ حمل کے دوران سگریٹ پینا، حمل کے دوران سگریٹ پینا اچھا نہیں ہے، اسپیشلی بچے کے لیے، اور اگر کوئی آس پاس بھی اسموک کرتا ہے تو اس کا بھی اثر جو ہے نا بچے پر پڑتا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ اگر آپ اسموک کر رہی ہیں تو چھوڑ دیں، یا اپنی میڈ وائف سے رابطہ کریں تو وہ آپ کو ایسا کرنے میں مدد کرے گی، یا آپ کے گھر والے کوئی ایسا سگریٹ پینا چھوڑنا چاہتے ہیں تو وہ بھی مدد لے سکتے ہیں اپنی جی پی کی تھرو۔ تو اسموکنگ سے بچے پر کون سے اثرات پیدا ہوتے ہیں؟ بچہ جو ہے وہ عموماً بچوں کی بنسبت وہ کمزور ہوتا ہے، اور کچھ حالاتوں میں جو ہے نا بچہ یعنی کہ مردہ بھی پیدا ہو سکتا ہے، یا پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد بھی اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، اور مس کیریجز وغیرہ میں بھی جو ہے نا یہ بھی خطرات ہیں۔ تو اسموکنگ کے بہت سارے اثرات پڑتے ہیں پریگنسی میں، تو بہتر ہے کہ آپ اگر اسموک کرتی ہیں تو بند کر دیں اور اپنی میڈ وائف سے رابطہ کریں۔
पर्सनलाइज केयर प्लान, इसका मतलब है कि ये आपका ज़ाती जो केयर प्लान होगा ना, मिडवाइफ आपके साथ ये आपके लिए तैयार करेगी शुरू से लेकर आखिर तक, क्योंकि हर औरत का अपना अपना ज़ाती उनकी जो है ना चीज़ें होती हैं जो उनको चाहिए होती हैं। मसलन कुछ हैं जो बिल्कुल नॉर्मल होती हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता प्रेगनेंसी के दौरान, और कुछ औरतें हैं जिनको ब्लड प्रेशर या और भी कुछ इमराज होते हैं, तो उसके मुताबिक फिर आपकी मिडवाइफ जो है ना आपके लिए आपका ज़ाती प्लान जो है ना वो तजवीज़ करेगी आपके साथ बैठकर, ताकि जो जो आपकी प्रेगनेंसी बढ़ेगी ना तो उसके मुताबिक फिर वो आपको बताएगी। और ये सारी बातें जो है ना अपने आप पर भी देख सकती हैं, और फिर अपनी मिडवाइफ से जो है ना सब इसके मतलब सवाल भी कर सकती हैं अगर आपकी समझ में नहीं है या आप कोई और मालूमात जानना चाहती हैं। तो अपना ख्याल रखना प्रेगनेंसी दौरान आप महसूस करेंगी, क्योंकि आपका वज़न वगैरह बढ़ रहा है, और कुछ औरतें जो है ना मोटापा होने की वजह से थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा परेशानी उनको होती है, लेकिन ऐसा कोई मसला नहीं है। आप अपने आप को बेहतर फील करने के लिए आप अपने कोई भी एक्टिविटी कर सकती हैं, जैसे कि मसाज अपने कराना, क्रीम वगैरह लगाना, अच्छे से कपड़े पहनना, और अपनी जो ज़ाती अपीयरेंस है उसको अच्छा बनाने के लिए जो भी आपको फील होता है कि आप आपके दिल को अच्छा लगता है वो करें। दूसरा, पानी जो है ना वो भी आपको ज़्यादा पीना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हमें याद नहीं रहता, और प्रेगनेंसी के दौरान जो है ना ज़्यादा पानी पीना चाहिए। आप छोटी बोतलें जो है ना बना के फ्रिज में रख सकती हैं। एक तो पानी ठंडा होगा, ठंडा पानी अच्छा लगता है, और फिर आपको अंदाज़ा भी होगा कि कितना आपने पिया है, पानी पिया है उस दौरान। और आपका शुगर लेवल भी ऊंचा नीचा हो जाता है। और औरतें बिज़ी होती हैं और घर के कामों में या बच्चों के साथ, तो अपना जो है ना उनको ख्याल थोड़ा नहीं रहता, तो आपकी शुगर जो है ना ऊंचे नीचे हो सकती है। तो इसलिए आप ऐसा करें कि थोड़ा सा पैक्ड लंच खाना बना के फ्रिज में रख दें, सैंडविच वगैरह या कुछ, और फिर वो थोड़े थोड़े अरसे के बाद वो भी खाती रहना। इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता ऐसा करने में, सिर्फ 4-5 मिनट का बल्कि जल्दी जल्दी आप कुछ खा लेंगे, लेकिन इससे आपकी सेहत पर जो है ना बहुत अच्छा असर पड़ेगा। आपकी शुगर लेवल अच्छी रहेगी, आपके अंदर जो है ना वो दूसरे काम करने की क़ुव्वत महसूस करेंगी। और दूसरा क्या है कि अपने आप को जो है ना अकेले मत ऐसा करना, दूसरों के साथ बात करना, उनसे मिलना, और कोई ऐसी एक्टिविटी ज्वाइन करना जिससे आपको खुशी मिले। और अगर आप थोड़ी थकावट महसूस करती हैं या इस तरह काम करने में थोड़ी नहीं हिम्मत पड़ रही, तो प्लीज़ ये ना समझना कि आपको सारा करना ही है। कुछ लोग जो है ना वो आते हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन वो आप पर जो है ना ये नहीं ज़ाहिर करना चाहते, लेकिन अंदर से वो चाहते हैं कि आप उनसे कहें कि वो आपकी मदद करें। तो मदद के लिए ज़रूर किसी से कहें, वो माइंड नहीं करेंगे, और इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि जब आप ठीक होंगी तो आप भी दूसरों की हेल्प करती हैं। इसी तरह दूसरे भी जो है ना जब कोई भी मुश्किल में हो तो उनका भी जी करता है कि हम भी इनकी मदद करें। तो मदद मांगने से कोई ऐसी वैसी कोई जो है ना बात नहीं है। प्लीज़ ज़रूर हेल्प के लिए जो है ना मदद के लिए आप किसी से कहें। प्रेगनेंसी के दौरान औरतें जो है ना थोड़ा बहुत परेशानी ज़रूर महसूस करती हैं, और ये काफ़ी नॉर्मल अमल है। आपको इसके बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए। लेकिन अब अगर आप फील कर रही हैं कि ये दिन ब दिन बढ़ रहा है, और आपकी जो आप इस पर जो है ना कंट्रोल नहीं कर रही, और ये आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी भी असर हो रही है, और आपकी फैमिली पर भी ये असर पड़ रहे हैं, तो प्लीज़ ज़रूर अपने मिडवाइफ, हेल्थ विजिटर और जीपी को जो है ना बताना चाहिए। और ये ऊपर जो नंबर लिखे हुए हैं, वेकफील्ड का नंबर है, पॉन्टिफेक्ट का, और ड्यूसबरी का आईएप्ट है अदारा, वो नंबर हैं, तो आप इनसे रब्ता कर सकती हैं। ये आपकी ज़रूर मदद करेंगे। तो अकेले में जो है ना ये बर्दाश्त ना करना,
بہت سارے ایسی ادارے ہیں جو آپ کی مدد کر سکتے ہیں، تو پلیز ضرور جو ہے نا مدد کے لیے آپ کسی سے رابطہ کریں۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے میری یارکشائر کیئر کو چوز کیا ہے اپنی یہ جرنی جو آپ کی ہے اس شیئر کرنے کے لیے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ جو معلومات ہم نے دی ہے آپ کو اس سے مدد ملے گی۔ شکریہ۔